يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ اے ایمان والو، تم سوال مت کرو ان چیزوں کے بارے میں ان تبد لکم، اگر تمہارے سامنے وہ چیزیں ظاہر کر دیے جائیں تو تسؤکم، تو تمہیں برا ہونے لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کرو حین ينزل القرآن، جس وقت قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے، تو تبد لکم، کہ وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے اس سے پہلے جو کچھ گزرا ہے اس کو معاف کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بڑے حلیم ہیں۔ قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق کے تم سے پہلے قوم نے سوال کیا ان چیزوں کے بارے میں، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ اس کے ذریعے سے انکار کرنے والے ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، بیجا سوال کرنا، بیکار سوال کرنا، خصوصاً شریعت کے سلسلے میں یا کسی اور معاملے میں، یہ انسان کو کبھی کبھار گمراہ کر دیتا ہے، ڈاؤٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، سمجھو کہ صاف صاف چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے صاف صاف حرام کیا ہے، سمجھو کہ حرام ہے۔ اور جن چیزوں کے سلسلے میں اللہ خاموش ہوئے اور اللہ کا کلام خاموش ہے، اس کے اندر مجتہدین کو موقع ہے کہ وہ اپنی اجتہاد کے ذریعے سے، یعنی کرنے کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، نہ کرنے کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بیجا سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دراصل یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ تم پر حج فرض ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ تو آپ نے دوبارہ بھی یعنی خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا کہ کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو تم کو اگر کیا ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں وہ چیزیں تو تسؤکم، تمہیں برا ہونے لگے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرما دیتے تو پھر ہر آدمی کو ہر سال حج فرض ہو جاتا، ہر سال وہ حج کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ایسے سوالات کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات آپ کے سامنے سنائیں کہ ایسے بدو لوگ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے جو یعنی بے ڈھنگے سوالات زیادہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے باپ کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ دوزخ میں ہے۔ پھر دوسرے نے کھڑے ہو کر سوال کیا، میرا باپ کون ہے ذرا بتاؤ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ حذیفہ ہے۔ تو ایسے بیجا سوال کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ نبی کی خدمت میں غلط سوال ہے، ارے شریعت کے مطابق کیا تو بھی سوال پوچھو، اپنی ذات کے متعلق کیا تو بھی سوال کرو۔ تو اس کے بجائے ایسے بیجا سوال جو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسے بیجا سوال کرنے والے ڈاؤٹ خور زیادہ ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے، شک پیدا ہو جاتا ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے کہ۔ قربانی کا ایام چل رہے تھے، ایک صاحب مجھ سے آ کے سوال کرے
کہ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کریں گی 3 حصے کریں گے انہوں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے بجائے دمبے کو لا کر ذبح کیا گیا تو انہوں 3 حصے کریں. ان کا چمڑا کیا ہوا, وہ بکرے کے سینگا کیا ہوئے, اس کا پایا کیا ہوا, تم نہ کیا جی ضرورت اس کی ہے. اسے سوال کرو بھائی قربانی کیسے ہماری قبول ہوگی, اس کا صحیح طریقہ کیا ہے, سنت طریقہ کیا ہے. یہ سوال کرنے کے بجائے جس کا ہماری نہ شریعت سے اللہ نہ پوچھیں گے بھائی کل قیامت کے لیے یہ پوچھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے یعنی دمبے کے سینگا پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کہ ذرا بتاؤ دیکھیں گے. اور یہ پوچھیں گے تمہاری قربانی کیسی ہوئی ہے, تمہاری قربانی کرنے کے لیے تم نے قبولیت کی کیا اعمال کیے تم لوگوں نے. تو اس لیے ایسے بے جا سوال نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے, غصہ ہو گئے, اور حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کو رب مانا ہے, ہم نے اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے, ہم نے قرآن کو اپنا امام مانا ہے, اور یا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت کی طرح کفر اور شرک کے قریب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ سوال کر رہے تھے, جاہل لوگ, آپ کا چہرہ بدل چکا تھا, لال ہو چکا تھا. جب حضرت عمر نے ان کی طرف سے جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا. تو اس لیے میرے بھائیو ہماری زندگی کے متعلق کیا ہے, ہم کیا عمل کر رہے ہیں. آج کل جو لوگ سوال کرتے ہیں نا, کبھی اپنے یعنی جو کام کر رہے ہیں, جو معاملات کر رہے ہیں, بیپار کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, کبھی کوئی آدمی اس کے سلسلے میں آ کر سوال نہیں کرتا کہ میں یہ تجارت کر رہا ہوں, شریعت کی نظر میں یہ تجارت حلال ہے کہ حرام ہے, میں صحیح طریقہ اپناتا ہوں کہ نہیں اپناتا ہوں, یہ نہیں سوال ہوتا. وہ جا کر کیا ہے, کیا تبھی شب برات کے سلسلے میں بول ڈالو, مستحب چیزوں پر اتنا لوگ پڑ جاتے ہیں پھر فرض کو چھوڑ دیتے ہیں. نفل چیزوں پر لوگ اتنا آگے آتے ہیں لیکن فرض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. عید کے دن عید کی نماز واجب ہے, فجر کی نماز فرض ہے. فرض کے درجے سے نیچے واجب کا مرتبہ ہوتا ہے, پہلے فرض کا درجہ ہوتا ہے. فجر کی نمازوں میں تو کوئی نظر نہیں آتے, بہت کم لوگ آتے ہیں فجر کی نماز میں. جتنا عید کے وقت اگر جتنے لوگ آتے ہیں نا, اتنا اگر فرض میں نہیں آتے. تو اس لیے میرے بھائیو ہماری نگاہ میں سب سے پہلا جو درجہ ہونا چاہیے وہ فرض کا ہونا چاہیے, اس کے بعد واجب کا ہونا چاہیے. تو بہرحال اس طرح بے جا سوال نہیں کرنا چاہیے جس سے نہ اپنی زندگی میں فائدہ ہے نہ اپنے آخرت کے لیے کوئی فائدہ ہے. ایک منافق آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتا دو کہ میری اوڑنی کہاں ہے, این ناقتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, مجھے کیا معلوم بھائی, آپ کی اونٹ کہاں ہے مجھے کیا معلوم, مجھے کیا پتا. تو وہ آدمی منافق تھا, بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا کہ دیکھو بھائی یہ آسمان کی خبریں بتاتا ہے, یہ آخرت کے بارے میں بولتا ہے, جنت کے بارے میں بول رہا ہے, میری اونٹنی کہاں کرو معلوم نہیں. جیسے کہ آج کل کے جاہل لوگ کرامات پر اتنا ایمان لا چکے ہیں, کرامات کو اتنا دیکھ چکے ہیں کہ جس بزرگ کے پاس کرامات ہے وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, جس کے پاس کرامات نہیں ہے کرامات سمجھتے ہیں یہ انسان کا کام ہوتا ہے, حالانکہ انسان کا کام نہیں. کرامات اور معجزے انسان کے کام نہیں ہوتے. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی نہیں ہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو بتا دیتے کہ تمہاری اونٹنی فلاں جگہ پر موجود ہے. عالم الغیب یعنی غیب کی خبروں کو جاننا یہ صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہی غیب کا علم رکھتی ہے. تو یہ آدمی بڑبڑاتا ہوا جب وہ نکلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس حضرت جبرائیل آ گئے اور سنا دیا کہ فلاں جگہ اس کی اونٹنی ہے. تو اس بندو کو بلایا اور کہا کہ تیری اونٹنی, دیکھو اب تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ تیری اونٹنی کہاں ہے. یہ کون بول رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اب تک مجھے معلوم نہیں تھا تیری اونٹنی کہاں ہے. ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور خبر دیے ہیں کہ تیری اونٹنی فلاں جھاڑ کے اندر یعنی اٹک چکی ہے, اور اس کے اندر کا جو یعنی پٹا ہے وہ پٹا جھاڑ کے اندر سے اٹک چکا ہے, وہاں تیری اونٹنی موجود ہے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ ایک آدمی اٹھ کر سوال کیا, یا رسول اللہ میرے اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے,
देखो ऐसे अल्लाह के नबी की कितनी कदर है, अल्लाह के नबी का कितना बड़ा बुलंद मर्तबा है। तो अल्लाह के नबी के दौर में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो ऐसे सवालात करते थे। तो एक ने सवाल किया कि मेरे ऊँटनी के पेट में क्या है। तो एक सहाबी वहां पर मौजूद थे, हज़रत सलमा, अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो गुस्से में आकर कहने लगे कि तेरे ऊँटनी के पेट में तेरा नुतफा है जो तूने तेरी ऊँटनी के साथ बुराई की है, तेरा नुतफा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रोक दिए, सलमा क्या कर रहे हो, ये बुरी बात है, फहश बात है, तुम इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए था। हालांकि नाराज होकर वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह इसने बेजा सवाल किया है, नाराज होकर वो सहाबी ये फरमाए कि तूने तेरे ऊँटनी के साथ बदकारी की है, उसकी वजह से तेरा नुतफा उसके अंदर मौजूद है। तो अल्लाह के नबी उनको रोके, इस तरह बुरी बातें, फहश बातें नहीं करना चाहिए, उसका जवाब ये नहीं देना चाहिए था। तो मेरा हाल मेरे भाइयों, इस तरह उलमा से भी बेजा सवाल है जो अपनी जिंदगी के मुतालिक नहीं होते, ना अपनी आखिरत के लिए कोई यानी फायदामंद होती है, ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। बल्कि ऐसे सवाल करो, हलाल और हराम के बारे में पूछो कि क्या हलाल है, क्या हराम है, हमें कौन सा रास्ता हमें अपनाना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए, कौन सा रास्ता मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाला है, अल्लाह की रजामंदी तक, अल्लाह तक पहुंचाने वाला है, ये सवाल करना चाहिए। तो बहरहाल मेरे भाइयों, अल्लाह वही फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ला तसअलू अन अशिया, ऐसे चीजों के बारे में सवाल ना करो, इन तुबदा लकुम, अगर उन चीजों के बारे में तुम्हें जाहिर कर दिया जाए, तसुकुम, तुम्हें बुरा लगने लगे, व इन तसअलू अन्हा, अगर तुम उन ऐसी चीजों के बारे में सवाल करोगे,हीन युनज़्ज़लुल कुरान, जबकि कुरान नाजिल किया जा रहा है, तो कुरान अगर उसे इंपॉर्टेंट समझता है तो कुरान उसके बारे में जाहिर कर देगा ये बातें जो तुम सवाल कर रहे हो। जिन बातों को कुरान इंपॉर्टेंट नहीं समझता है तो समझो कि वो बातें नहीं होती कुरान के अंदर। अफ़ल्लाहु अन्हा, अल्लाह तबारक व तआला जितने लोग पीछे सवाल किए थे अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला माफ करने वाला है, बड़ा हलीम है, बड़ा बुर्दबार है। बेजा सवाल करने से नुकसान क्या होता है? क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन, कि एक कौम तुमसे पहले जो कौमें थी वो अपने नबियों से बेजा सवाल करते थे, सवाल करके क्या हुए? कुफ्र में चले गए। मिसाल के तौर पर हज़रत सालिह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पैगंबर है, उन्होंने अपने कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, तो कौम ने क्या किया कि देखो, हमें जिस चट्टान पर हाथ रख देते हैं, जिस पत्थर पर हाथ रख देते हैं, अगर तुम वाक़तन नबी हो तो तुम्हारा अल्लाह एक ऊँटनी को पैदा करके दिखाते हैं। तो हज़रत सालिह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि देखो, ये मौजिज़ा मेरे हाथ का नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। हाँ, अल्लाह अगर मेरी ताईद में कर दे तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे? तो क्या माना हुआ कि कोई पैगंबर अपनी जात से कोई मौजिज़ा नहीं दिखा सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अल्लाह जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, अपने पैगंबरों को मौजिज़े देते हैं। पैगंबर जब चाहते हैं जब मौजिज़ा नहीं होता, अल्लाह जब चाहते हैं जब होता है। इसी तरह बसा औकात अल्लाह के नेक बंदों को जो करामात दिए जाते हैं वो अल्लाह जब चाहते हैं जब देते हैं, वरना बंदा जब चाहता है करामात का मालिक बन जाए तो फिर अल्लाह को पहचानने वाले लोग कब हो जाएंगे? फिर सजदे शुरू हो जाएंगे, जैसा कि हो रही ना आजकल, उनके पाँव के सामने जाकर गिर जाना, सजदे करना, और उनके अगर वो इंतकाल हो जाए उनके कब्रों के सामने जाकर गिर जाना। तो इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की कुदरत बड़ी अजीम कुदरत है, जिसने पूरे कायनात को पाल रहा है, पूरी कायनात का मालिक है, खालिक है, राज़िक है, पूरी कायनात का नाफ़िअ और ज़ार है। तो हज़रत सालिह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अगर मेरे अल्लाह मेरी ताईद में वो काम करके दिखाए तो तुम मुझ पर ईमान लाएंगे? तो कौम ने कहा कि हाँ, ईमान लाएंगे। तो हज़रत सालिह ने फरमाया कि जिस चट्टान पर तुम हाथ रखते हो उस चट्टान से अल्लाह तबारक व तआला ऊँटनी पैदा करेंगे। तो अब दूसरे दिन पूरी कौम वाले जमा हुए देखने के लिए, और इशारा किया कि इस आकर क्या है, चट्टान से ऊँटनी निकाले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गाफन ऊँटनी, हामिला ऊँटनी,
جس پتھر پر وہ ہاتھ رکھے تھے اس پتھر سے آ کر پیدا کر کے دکھایا. اس لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں. جس چیز سے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہے پیدا کر سکتے ہیں. اللہ کسی کے محتاج نہیں کہ بھائی یہ پیدا کرنے کے لیے میٹیریل ہونا ضروری ہے, وہ پیدا کرنے کے لیے یہ میٹیریل ہونا ضروری ہے. وہ جس چیز سے چاہے پیدا کر سکتے ہیں, جیسا چاہے پیدا, بغیر میٹیریل کے کیسا بھی چاہے اللہ پیدا کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت ہے. تو یہ لوگوں نے آ کر کیا ہے, الٹا ایمان لانے کے بجائے اس اونٹنی کو اللہ نے منع کیا تھا تکلیف دینے سے, تو اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا. اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل فرما دیا. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کوئی کم نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے بیجا سوال کرتی تھی جس کی وجہ سے یعنی ان کے اوپر اللہ کے عذابات آتے گئے. اس لیے یعنی پچھلی قوموں نے جو ہلاک ہوئے ہیں, جو برباد ہوئے ہیں, اپنے پیغمبروں کے پاس بیجا سوال کرنے سے, یعنی اپنی زندگی کے متعلق وہ سوال نہیں ہوتا تھا, اپنی آخرت کے متعلق سوال نہیں ہوتا تھا, شریعت کے متعلق وہ سوال نہیں ہوتا تھا, بیکار کے سوال کرتے تھے, بیکار کے الجھنے لوگوں کے درمیان پیدا کرتے تھے. تو اس لیے وہ لوگوں کیا ہوئے, قد سألہا قوم من قبلکم, کہ تم سے پہلے قوم نے آ کر کیا ہے سوال کیے, ثم اصبحوا بها کافرین, پھر وہ کافر ہو گئے. ان سوال کے ذریعے سے وہ کیا ہے منکر ہونا شروع ہو گئے. تو بہرحال میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے شریعت رکھی ہے تو یعنی ہمیں اپنی زندگی کے متعلق سوالات کرنا چاہیے, حلال اور حرام کے متعلق سوالات کرنا چاہیے, اور کون سا راستہ ایسا ہے جو ابھی جنت تک پہنچانے والا, اللہ کی رضامندی تک پہنچانے والا, وہ کون سا راستہ, یہ سوال کرنا چاہیے. اور بیکار کے سوالات سے, بیکار کے یعنی الجھنوں سے کہ یہ کہیں کوئی ایسا ہے شریعت کے اندر, یہ کہیں کوئی ایسا ہے, ہمارے دماغ سے کام کرتا رہنا کہیں کا اللہ ایسا شریعت نازل کیا, اتنا بھی آ کر کیا تو آدمی شک کر دیا شریعت کے سلسلے میں, تو اسلام سے باہر نکل جائے گا. تو میرے بھائیو شریعت اللہ نے بنائی ہے, اس کی حکمتیں اللہ جانتے ہیں. ہمیں کہیں کو ایسا کرے اللہ کو ہمیں سوال نہیں کر سکتے, اللہ کے حکم کے تابع ہو کر چلنا پڑے گا. کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری خواہشات کے مطابق انعام عطا فرمائیں گے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کے ان باتوں پر عمل کرنے کی. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح.